السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم نور الازا کا سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے، بعدہ اس مفہوم کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متى يصير الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد، ولا يجوز ماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عسر في الأزهر، ولا بماء سال تبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه ضابط الغلبة، والغلبة في مخالطات الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه، ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وبرق شجر، والغلبة في المائعات۔ پیارے طلبہ اکرام، اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ نے اس سے پہلے کی صورتیں کچھ پڑھی تھیں، جو کہ آپ نے پڑھا تھا کہ ہر جو 7 پانی تھے، آسمان کا پانی، نہر کا پانی، سمندر کا پانی وغیرہ وغیرہ، ان تمام کی 5 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں۔ میں نے آپ کو 3 قسموں کا ترجمہ، مفہوم سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن ان کے ضمن میں نے 2 قسمیں اور بتائی تھیں، ہے نا، 5 قسمیں، لیکن ان 5 قسموں میں سے 2 قسموں کا ترجمہ وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ تو یاد رکھیں، جو 2 قسمیں باقی رہ گئی ہیں وہ سب سے لاسٹ میں آئیں گی اس سبق میں۔ سب سے پہلے اس سبق میں کیا ہوگا، 1-2 مسئلے ذکر کیے جائیں گے، اس کے بعد غلبہ کا ضابطہ بیان ہوگا، اس کے بعد پھر 4تھی قسم بیان ہوگی، پھر 5ویں قسم بیان ہوگی۔ تو اس سبق کا خلاصہ کیا نکلا، پہلے جو ہم نے 5 قسمیں بیان کی تھیں ان میں سے ہم نے 3 قسمیں بیان کر دی ہیں، ہے نا۔ اب ان جو 2 قسمیں بچی ہیں، ان 2 قسموں سے پہلے جو ہے ایک مسئلہ ذکر ہوگا، 1-2 مسئلے ذکر ہوں گے، پھر غلبے کا ضابطہ بیان ہوگا، اس کے بعد جو ہے 4تھی قسم بیان ہوگی، پھر 5ویں قسم بیان ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ سبق چلے گا۔ تو جو سب سے پہلے ایک بات ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، پانی جو ہے نا، جیسے ہی ہمارے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہے، جیسے ہی ہمارے جسم سے یہ پانی ٹچ ہوتا ہے وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ یہ شاید میں بتا بھی چکا ہوں پہلے، استعمال شدہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں یہ یوز ہو چکا ہے پانی، ابھی اس قابل نہیں بچا کہ اس پانی سے ہم وضو کریں، اس پانی سے ہم غسل کریں، پاکی حاصل کریں، اس قابل یہ پانی نہیں بچا ہے، یہ استعمال شدہ ہو چکا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلًا بِمُجَرِّدِ انْفِصَالِهِ عَنِ الْجَسَدِ، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال شدہ ہو جاتا ہے محض جسم سے جدا ہوتے ہی۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجْرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ عِسْرٍ فِي الْأَزْهَرِ۔ یہاں سے ایک مسئلہ ذکر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت جیسے کہ کیلا ہو گیا یا تربوزہ ہو گیا، ہے نا، تربوزہ جیسے پھل ہو گیا، تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بھی کوئی پھل یا درخت آپ دیکھ لیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ ان پھلوں اور ان درختوں میں سے جو پانی نکلتا ہے، اس درخت اور پھل سے جو پانی نکلے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ الغرض یہ ہے کہ درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ہاں، اور اگرچہ یہ بغیر نچوڑے ہی ٹپک رہا ہے، ہم نے تو اس کو نچوڑا ہی نہیں، ہم تو اس میں سعی کر ہی نہیں رہے، کوشش کر ہی نہیں رہے، ہے نا، ہم نکال ہی نہیں رہے، اپنے آپ ٹپک ٹپک کے جو ہے ایک ایک بوند گر پڑا ہے۔ جیسے کہ گنے کا جوس ہو گیا، اس میں سے پانی نکلا، یعنی گنے کا جوس نکلا۔ تو ان تمام پانیوں سے جو بھی درخت کا پانی ہو، ایک قاعدہ بتا دیا آپ کو کہ درخت کا پانی ہو یا پھل کا پانی ہو، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے،
اگرچہ بغیر نچوڑے نکلے، ہم نہ نچوڑیں، بغیر نچوڑے ٹپکتا رہے، پھر اس میں بہت سارا پانی وغیرہ جمع ہو جائے، تب بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی ظاہر قول ہے نا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، ولا یجوز بماء شجر، اور نہ ہی جائز ہے ایسے پانی سے وضو کرنا جو درخت کا پانی ہو، ہے نا، اور نہ ہی پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ ولو خرج بنفسه من غیر عسر، اگرچہ بغیر نچوڑے خود بخود، بنفسه معنی خود بخود، خرج نکلے، اگرچہ بغیر نچوڑے خود بخود نکلے، فی الاظہر زیادہ ظاہر قول کے مطابق۔ آگے بتا رہے ہیں ولا بما ان زال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ ہی ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں جیسے اگر کوئی ایسا پانی ہے کہ اس کی طبیعت کو زائل کر دیا۔ یاد رکھیں پانی کی طبیعت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ رقت یعنی پتلا پن ہونا، یہ اس کی طبیعت ہے نا، اور نمبر دو اس کی طبیعت ہے جاری ہونا، بہنا، ٹھیک ہے، یہ دو اس کی طبیعتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک طبیعت جو ہے زائل ہو جائے تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کا پتلا پن جو تھا وہ نہ رہا بلکہ گاڑھا پن ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی جاری پن ہونا یعنی بہنا، اس کی ایک طبیعت دوسری ہے، تو اس میں فرق آ گیا، یعنی بہنا بند ہو گیا، کوئی ٹھوس چیز وغیرہ اس میں ڈال دی جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، بہنا بند ہو گیا، تو اس صورت میں بھی وضو کرنا، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں مسئلہ، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا تمہید کے طور پر کہ اس کی طبیعتیں کیا کیا ہوتی ہیں، پتلا پن ہونا اور جاری ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ختم ہو جائے تو اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ فرض کریں کہ آپ نے جو ہے چنے وغیرہ ڈال کر کے یا کوئی اور سبزی وغیرہ ڈال کر کے پانی کو پکایا، پانی کو پکاتے رہے، اب دیکھیں وہ پانی چینج ہو گیا، اس کی طبیعت جو ہے پتلا پن جو ہونا تھا وہ ختم ہو گئی، وہ گاڑھا پانی ہو گیا، ہے نا۔ اب آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ یا آٹا تھا، آٹے میں آپ نے پانی ملایا، وہ پانی آپ نے جب آٹے میں پانی ملایا، تو پانی اس آٹے میں ایسا مل گیا کہ اب اس کا جو سیلان تھا، جاری پن تھا، جو بہنا اس کا ایک طبیعت اس کی تھی، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اب آٹے میں جب مل گیا، جب آپ اس کو گوندیں گے، جب آپ اس کی لوئی بنا لیں گے تو اب وہ بہہ ہی نہیں سکے گا۔ تو اس صورت میں کیا ہوا، اس کی طبیعت جو ایک تھی جاری ہونا، بہنا، وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یا تو پتلا پن ہونا اس کا ختم ہو جائے یا جاری پن ہونا ختم ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ختم ہو جائے تو اب اس صورت میں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی کہنے ولا بما انزال طبعه بالطبخ او بغلبۃ غیرہ علیہ، اور نہ ہی ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، یا اس کے غیر کا اس پر غلبہ ہو گیا ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو آٹے کی مثال دی تھی، اس کے غیر کا اس پر غلبہ ہو گیا نا، اتنا ٹھوس ہو گیا کہ پانی دکھ ہی نہیں رہا ہے، ایسا۔ اب ضابط الغلبہ، یہاں سے غلبے کا ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں غلبے کا ضابطہ بیان کریں گے، یہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو 2 صورتیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو غلبہ جامدات کا ہوگا یا مائعات کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جامدات کا مطلب یہ ہے کہ ٹھوس چیز، مائعات یعنی بہنے والی چیز۔ یا تو غلبہ کس چیز کا ہوگا، جامدات کا ہوگا یا مائعات کا ہوگا، یعنی یا تو ٹھوس چیز کا ہوگا یا بہنے والی چیز کا ہوگا۔ اگر جامدات یعنی ٹھوس چیز پانی میں مل رہی ہے، پانی میں ٹھوس چیز مل گئی، تو اب اس ٹھوس چیز کا غلبہ اس وقت شمار کیا جائے گا، جیسے کہ اوپر بتا دیا آپ کو، اس وقت شمار کیا جائے گا جب یہ پانی کی رقت، پانی کے پتلے پن کو ختم کر دے اور پانی کے جریان یعنی پانی کے بہنا جو اس کا ایک طبیعت تھی اس کو بند کر دے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ
کہ ٹھوس چیز غالب آ گئی اور پانی کیا ہو گیا؟ مغلوب ہو گیا، اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو، یعنی پتلا پن یا جاری پن ہونا بند نہ کرے، تو اب ہم کہیں گے کہ پانی غالب ہے، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر ٹھوس چیز مل رہی ہے تو اس وقت تو ہم کب کہیں گے کہ غلبہ ہو گیا ٹھوس چیز کا؟ اس وقت کہیں گے کہ اگر یہ ٹھوس چیز اس پانی کا، اس پانی کی رقت کو، اس پانی کے پتلے پن کو، رقت یعنی پتلا پن، اس پانی کے پتلے پن کو اور اس پانی کے جریان یعنی بہانا، جو طبیعت ایک ہے بہہ جانا ہے نا، بہہ جاتا نا، پانی بہتا ہے، تو یہ جو بہتا ہوا پانی ہے یہ بند ہو جائے اور اس کا پتلا پن بھی ختم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں اگر ختم ہو جاتی تو ہم کہیں گے کہ ٹھوس چیز غالب آ گئی اور پانی مغلوب ہو گیا، اب وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی، پہلے اس کا ترجمہ لگا لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں والغلبۃ فی مخالطات الجامدات، اور غلبہ ٹھوس چیزوں کے مل جانے میں۔ مخالطات کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، باہم ایک دوسرے سے مل جانا، کیوں باب مفاعلت کا مصدر ہے اس لیے۔ اور غلبہ ٹھوس چیز کے مل جانے میں اس صورت میں ہوگا باخراج الماء عن رقته وسیلانه، جبکہ وہ پانی کو اس کے پتلے پن سے اور اس کے بہہ جانے والے وصف سے کیا کر دے؟ نکال دے، ختم کر دے۔ باخراج ختم کر دے، نکال دے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ پانی مغلوب ہو جائے گا اور ٹھوس چیز غالب ہو جائے گی، وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ٹھوس چیزوں کی۔ آگے مائعات کے بارے میں بھی آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا رہے ہیں، لیکن اس نے اس کے تمام اوصاف کو بدل دیا۔ تو ایک سوال کرتے ہیں، ٹھوس چیز تو مل گئی لیکن اس کے تمام اوصاف کو بدل دیا، لیکن اس کے سیلان اور اس کے پتلے پن کو نہیں بدلا، یعنی اس کا پتلا پن اور اس کا سیلان ابھی بھی باقی ہے، لیکن اس کے تمام اوصاف بدل دیے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی اعتراض کرنے والا معترض آیا، یا آپ کے پاس کوئی سائل آیا اور آپ سے پوچھنے لگا، آپ نے یہ تو بتایا کہ پتلا پن اور اس کا بہنا اگر ختم ہو جائے ٹھوس چیز کی وجہ سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھوس چیز کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں، نہ ہی اس کا پتلا پن خراب ہوا ہے، نہ ہی اس کا جریان خراب ہوا ہے، یعنی بہنا خراب ہوا ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے تمام اوصاف کیا ہیں؟ پانی کے 3 اوصاف ہیں، یاد رکھیں۔ تو اس کے اوصاف کتنے ہیں؟ 3 اوصاف ہیں۔ نمبر 1 ذائقہ، نمبر 1 بو، نمبر 3 رنگ بو مزہ۔ یہ رنگ بو مزہ جو ہے یہ تینوں کے تینوں ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹھوس چیز کی وجہ سے پتلا پن نہیں گیا پانی کا اور نہ ہی جریان گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ تمام کے تمام اوصاف اس کے متغیر ہو جائیں، بدل جائیں، پھر بھی کوئی ضرر نہیں دے گا، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آپ اس سے وضو اب بھی کر سکتے ہیں، آپ کا وضو کرنا اس سے اب بھی جائز ہے، بس یہ شرط ہے کہ وہاں سے پتلا پن اور جو بہنا ہے وہ ختم نہ ہو۔ اگر وہ ختم ہو گیا تو اب وضو کرنا جائز نہیں، لیکن اگر یہ دونوں ختم نہیں ہوئے اور اس کے تمام اوصاف ختم ہو گئے تو وضو کرنا جائز ہے، اس میں کوئی بھی ضرر نہیں ہے۔ یہی دیکھیں، یہی بتا رہے ہیں ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد، اور پانی کے اوصاف ہی میں جو ہا ضمیر ہے وہ پانی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا کوئی مضر نہیں ہے بجامد، کسی ٹھوس چیز کی وجہ سے، یعنی اگر کسی ٹھوس چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف بدل جاتے ہیں تو کوئی مضر نہیں ہے، آپ اس سے اب بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن جو رقت تھی اور سیلان تھا یہ ختم نہ ہو، جیسے کہ زعفران، میوہ، درخت کے پتے اور۔ تو پیارے بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھتے ہیں، کیونکہ سبق طویل ہو رہا ہے اور باقی تو بیان اور بھی چیزیں کرنی تھیں، کیونکہ غلبہ فی المائعات یعنی مائعات میں بچا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر سبق کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔